بسمہ یا مان الرحمن الرحیم یا مانع دا پریونٹر، وہ ذات اقدس جو رکاوٹوں کو دور کرنے، خطرے سے بچانے، منع کرنے اور روکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تمام حمد و ستائش رب الافواج یا معنی کے لیے، یا رب آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، اور آپ ہی کے فضل سے ہم جو بھی کام نیک انجام دیتے ہیں ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر پاتے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ اس محفل میں ہم سب کو اکٹھا کیا، تاکہ ہم آپ کی اسم کے برکت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں۔ تمام ناظرین کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند کہ آپ ہی سب کو برکت عطا کیجیے، آمین۔ وہ جو حقیقی نور کے جلووں سے ذہن، قلب، سر، روح، خفی، اخفا کو منور کرتے ہیں، ہم اس کے ہی جلالی نام سے حقیقی عرفان میں اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی، آج ہم جس ذکر کے لیے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ ہے یا مانع، یعنی اے منع کرنے والے۔ عزیزان محترم، آج پھر ہمارے لیے وہی دشواری حائل ہو گئی ہے کہ ہم نے قرآن شریف کی ہر آیت میں بعمیق اور گردانی کرنے کے باوجود یہ اسم مبارک یعنی یا مانع ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اگر آپ تمام حفاظ صاحبان، علماء اکرام یا اور دوستوں کے ذہن میں محفوظ ہو تو مجھے خاکسار کے لیے ضرور ہمیں اطلاع کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ کیا آپ یا معنی کے معنی جانتے ہیں اور یہ قرآن شریف میں کتنی بار آیا ہے؟ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ معنی قرآن شریف میں ہمیں کہیں نہیں ملا، اور عربی اور اردو میں بطور فاعل کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی منع سے نکلا ہے فعل، منع کرنے والا فاعل یعنی مانع، روکنے والا، اور فروز اللغات کے مطابق اسے خدا کا صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ یا معنی کو دو قسم ہم دیکھتے ہیں، ایک اصل اور ایک عارضی، ایک دائمی ہے اور ایک عارضی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل یعنی کہ ایک ہی ہستی ہے جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اگر جتنے شک کیا اس ہستی پر تو اس کا ایمان کامل نہیں رہے گا، ایمان سے چلا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس ذات یعنی یا مانع جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، وہ ایک ہی ہے، رب تعالیٰ، اور وہ وہی ذات جس نے انسان کو ہر شے سے منع کرنے کی، ہر وہ شے سے منع کرنے کی حکمت رکھی ہے کہ اس کی صحت اور برکت اسے ملتی رہے۔ اگر وہ مان گیا تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ خدا کی اس منع کرنے کو نہ مان سکا تو اپنے لیے نقصان ہی کا باعث، خسارہ ہی کا باعث بنتا ہے۔ اور خدا ہی کے فضل سے جتنے بھی عارضی طور پر معنی بنے ہیں وہ سب کے سب خدا کے محتاج اور فانی ہیں۔ عارضی معنی کبھی مفید اور کبھی غیر مفید ہوتے ہیں، اور وہ عارضی جو ہیں والدین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، یا ہم جس ملک میں رہتے ہوں اس ملک کے قوانین، یعنی اس ملک کے سربراہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس پر ہمیں کاربند ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور قانون کے مطابق اگر کوئی یا معنی کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ لیکن شریعت کی روح سے تو خدا تعالیٰ کی جانب سے قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کو یہ ماننا ہی ہوگا کہ، اور اس کے مفاد کے لیے لازمی ہے کہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رب العالمین، اور وہی سب کو منع کرتا ہے ہر برے کام سے، ہر برے افعال سے، حتیٰ کہ سوچ سے بھی منع کرتا ہے۔ ہم آگے چل کے سیکھیں گے، لیکن قانون کی کتاب کے مطابق جو کہ شریعت ہی سے ماخوذ کی گئی ہے کہ کسی ملک یا شہر یا حکومت کے قانون کی پاسداری ہر شہری کا عمل ضروری ہے، اور اگر وہ عمل پیرا نہ ہو تو اس کو نقصان اٹھانے پڑیں گے، اور اگر کوئی شریعت الہی کو نہ مانے تو اسے بھی سزا ملتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دائمی اور عارضی جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ صرف اصلی ہے اور ازلی ہے وہ خدا تعالیٰ، اور دوسرے جو والدین ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شاہراہ پر، اگر چورنگی پر جہاں
سرکاری وردی میں ملبوس سرکاری اہلکار جو گاڑیوں کو روکنے کے یعنی روکتے ہیں، وہ بھی معنی کہلاتے ہیں، اسی زمرے میں آتے ہیں، تاکہ حادثات سے بچا جائے۔ اگر کوئی قانون کی پاسداری نہ کرتا ہے تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہونے سے کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ دونوں کو نقصان ہوتے ہیں، جان تک چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے حادثاتی بچاؤ کے منع کرنے کے لیے جو اہلکار کھڑے کیے گئے ہیں اس کی تابعداری ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب سوال یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے کس معنی نے کس کو کس بات سے منع کیا تھا اور اس کے نتیجے کیا ہوا؟ اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے لیا تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت سے متعلق جو پہلی شریعت کی کتاب توریت شریف، اس کا پہلا سورہ تکوین جسے عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں پیدائش، اس کے دوسری رکوع کی 3 آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، 15 تا 17۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس معنی نے کس کو کس بات سے منع کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ یا مانو سب سے پہلے نے وہی ایک ذات رب العالمین جس نے منع کیا تھا، جو وحدہ لا شریک، جو ارفع و اعلیٰ ہے، جس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا، اور ہر شے سے انسان کو جو خسارہ ہو تو اس سے خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یعنی حضرت آدم اسلام کو کیا منع کیا تھا؟ کس بات سے؟ کہ باغ عدن کے بیچ میں جو درخت اس کا پھل نہ کھانا، اور اگر کھا لیا تو جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے کی وجہ سے انہیں جنت سے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آدم کو جب بنایا گیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ جملہ ایک آیا ہے ہمارے پاس کہ کیا واقعی یا معنی نے کہا تھا کہ تجھے کس نے منع کیا تھا کہ سجدہ نہ کر جسے ہم نے اپنے دست سے قدرت سے بنایا تھا؟ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معنی و فاعل کے معنی میں تو آ رہا ہے کہ منع کرنے والے نے کہا تھا، اور یہ قرآن شریف کا 23واں پارہ اور 38واں سورہ صعاد، اس کی آیت نمبر 75۔ ہم دو آیت پیش کریں گے آپ کی خدمت، اسی زمرے سے متعلق، اسی موضوع سے متعلق ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بدیہ استکبرت ام کنت من العالین۔ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جس سے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا ذوم خیش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ اور اسی سے ملتی جلتی آیت یہ ہے 8واں پارہ اور سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ قال ما منعك الا تسجد اذا مرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اب پھر وہی اسی سوال کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، کیا واقعی یا معنیوں نے منع کیا تھا کہ رب تعالیٰ جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو رب الافواج، جو قادر مطلق ہے، جس نے ازل ہی سے کہا تھا اور ازل میں کہا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کا کلام قابل اعتماد نہیں، اور پھر سب مخلوق ہیں اور اس کے کلام میں نہ کوئی خامی، نہ عیب، نہ نقص ہوتا ہے خدا کے کلام میں، لیکن رب تعالیٰ کا کلام نہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ بندے کے کلام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نقص ہے، عیب ہے، اور بھی چیزیں خامی بھی پائی جاتی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے خود کہا اسے قرآن شریف میں جس طرح ہے کہ لا سنت اللہ تبدیلہ، یعنی خدا کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور لا کلمت اللہ تبدیلہ، خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ازل سے ابد تک یہی قانون قدرت ہے کہ سجدہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کو ہے،
وہ وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی سجدے کا قابل نہیں۔ اب جو بھی جب بھی جہاں بھی خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کیا یا کرے گا یا کرتا ہے یا کر چکا ہو تو یقیناً وہ شرک کے زمرے میں آئے گا اور وہ مشرک کہلائے گا۔ ایک اور مقام پر کہا گیا کہ اگر یہ بات بالفرض مان بھی لی جائے کہ واقعی خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور جب خدا نے اس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے کس نے روکا تھا تو سجدہ کرنے کے لیے کہ جسے ہم نے تجھے حکم دیا تھا اور ہم نے دست و قدرت سے بنایا تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے میں بہتر ہوں کہ اسے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں بلند و بالا ہوں۔ کہتے ہیں اسی لیے خدا ناراض ہوا اور جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس نے حقیقت بیان کی کہ آدم کو تو مٹی سے خلق کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور معاذ اللہ اگر یہی بنیاد ہے تو پھر جتنے بھی بت پرست ہیں، خواہ وہ ظاہری بتوں کو پوجتے ہوں یا باطنی طور پر بت پرست ہوں، وہ کل خدا کے حضور اسی کو بنیاد بنا کر کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا تھا اسی لیے بے گناہ تھے، اور تو نے تو انہیں معصوم نوری فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا نا، کہیے گا کہاں؟ اب وہ ان کو جواز مل جائے گا کہ پھر ہم نے تو اسی مٹی سے بت بنائے، چونکہ مٹی گناہ نہیں کرتے، وہ بت گناہ نہیں کرتے، اسی لیے ہم نے اس کو خود بے گناہ مان کر اگر بظاہر سجدہ کے لیے حقیقی مانے تو ہم نے سجدہ تجھے کیا، تو پھر سزا کس بات کی؟ عزیزو بہت گمبھیر گفتگو ہو گئی۔ بہرحال غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی بھی زمان و مکان میں نہ جائز تھا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ اگر کوئی بھی جھوٹی بات خدا تعالیٰ سے منسوب کر کے جائز کرے گا تو خدا تعالیٰ کے نظر ملعون ٹھہرائے گا۔ اسی لیے اول شریعت کی کتاب توریت شریف، جس میں 10 احکامات اس طرح دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے احکام کیا ہے، آئیے سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس زمرے میں آتے تو نہیں کہیں۔ اور ظلم یعنی کہ انکا ظلم العظیم، شرک ظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے خدا کی نگاہ میں۔ اور توریت شریف کا یہ آخری سورہ استثناء، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ شریعت ام الکتاب، شریع ام الکتاب، یعنی تمام خدا ساختہ مذاہب کی شریعت کی جو کتاب ہے اس کی ماں، وہ کون سی کتاب ہے؟ توریت شریف۔ اس میں ساری شریعت کتاب بتائی گئی کہ شریعت کو کیسے لاگو کرنا ہے، کب، کس طرح، کیا کیا چیز، ساری باتیں اس میں درج ہیں، کیونکہ اس میں وہ باتیں درج ہیں کہ اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو گویا اس نے خدا کے خلاف بات کی، کوئی اگر کم کرے گا تو خدا کے کلام کو کم، کوئی اضافہ کرے گا تو خدا کے خلاف اضافہ کرے گا۔ اسی لیے خدا نے پہلے خروج میں اور پھر اس کے بعد استثناء کی کتاب میں۔ عزیزو یہاں ہم اس حقیقی یا معنی کا پہلا حکم قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور احکامات عشرہ یعنی 10 احکام موسمی شریعت کی روح سے بنی اسرائیل امت کو جو 10 احکامات دیے گئے تھے یا دی گئی تھی وہ احکامات شریعہ کہلاتی ہیں۔ احکامات شریعہ عشرہ یعنی 10 احکامات، 10 شریعت کے قانون۔ اور بنی اسرائیل کے عقیدے میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پتھر کی 2 سلیں پرکندہ کر کے دیا تھا اور وہ لائے، لیکن توریت شریف میں اب ہم اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تھے، یعنی اس پہاڑ سے اتر کر آئے، وہ لے کر نسخہ کیمیا، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے 2 حصے بنتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی احکام کے اول وہ خاص خدا کے متعلق اور دوم وہ بنی نوع انسان کے متعلق جو قیامت تک کے لیے ہے۔ توریت شریف کا سورہ خروج میں 10 احکامات کچھ یوں ہیں۔ پہلا حکم، اور خدا یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا ہوں، یعنی خدا کرے میں نکال لایا ہوں، میرے حضور تو غیر معبود کو نہ ماننا، تو کسی بھی شے کی صورت خواہ وہ آسمان پر یا آسمان کے نیچے، زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہو، کوئی بت نہ بنانا۔ بہت سختی کے ساتھ پروردگار عالم منع کر رہے ہیں۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا غیور ہوں، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں۔ خدا غیور ہے اور خدا کبھی نہیں چاہے گا۔ مثال کے طور پر میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک عورت کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں؟ کوئی مرد برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح خداوند چاہتا ہی نہیں، کبھی برداشت ہی نہیں کیا اس نے کہ ہاں میرے علاوہ کسی کو اور سے تم خدا مان کر سجدہ کرو۔
اور تو خداون اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا، کیونکہ جو کوئی اس کا نام بری نیت سے لے گا تو خداون اس بے گناہ نہ ٹھہرائے گا کبھی بھی، یعنی وہ گناہ گار ٹھہرے گا خدا کی نگاہ میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سبت کے دن کو پاک رکھنا، 6 دن تک تو محنت سے اپنا سارا کام کرنا۔ اب یہ انسان کے بارے میں ہے، بنی نوع انسان کے لیے، اوپر تو خدا کا حکم تھا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرا خدا سبت کا سبت ہے، اس دن نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا نہ بیٹی، نہ تیرا نوکر یا نوکرانی جو تیرے چوپائے، اور نہ ہی کوئی مسافر جو یہاں مقیم ہو، کیونکہ 6 دن میں خدا نے آسمانوں کو، زمین کو، سمندر کو اور جو کچھ میں ہے وہ سب بنایا، لیکن 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ عزیزو، اپنے ماں باپ اور کا عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تیرا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، آج سب طرف خون ہو رہے ہیں، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ تو زنا نہ کرنا، اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو چوری نہ کرنا، نیچے سے لے کے اوپر تک سارے چوری کر رہے ہیں۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، سارے ایسے ملے ہوئے ہیں۔ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ گھر کے لالچ میں ایک جو کمزور ہوتا اس پہ کوئی نہ کوئی الزام تراشی کر کے اسے زندان تک پہنچا کر بلکہ تختہ دار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس لالچ کے چکر میں کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے لہٰذا اس پر الزام لگا دو، اور جھوٹے الزام کے تحت اسے قتل کر دو یا پھانسی چڑھا دو، یا جو طریقہ کار ہوتا ہے جس کے پاس جو حربہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر کس کے؟ وہ پڑوسی پر۔ اور پھر پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام کا یا اس کی کنیز کا، نہ اس کے بیل یا گدھے، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا۔ عزیزو، یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، قرآن شریف کے 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل، یہ اسرا بھی کہتے ہیں، 17واں سورہ ہے، 94 آیت میں ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جب کہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ اب جب تک انسان ہی رہے، انسان کی شکل میں خدا نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، مرسلین بھیجے تاکہ انسان کی ہدایت ہو۔ تمام آسمانی کتابوں میں انبیاء مرسلین کا ذکر ہے، لیکن ایک ایسا سوال آیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں وہ کون خاتون ہے جن کی طہارت و پاکیزگی کا قرآن شریف بھی ثنا خواں ہے، جس نے بغیر باپ کے بچہ جنی لیکن کوئی معنی نہ ہوا اور نہ خود کوئی گناہ کی مرتکب ہوئی ہیں، کیونکہ ان جیسا کائنات میں کوئی بھی بطولہ، طاہرہ، مقدسہ، صدیقہ، عفیفہ، یعنی حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا ہی ہیں جن کا قرآن بھی ثنا خواں ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہی کو پہلے فرشتے حضرت جبرائیل کے معرفت سلام بھیجا اور پھر روح القدس کے ذریعے حاملہ قرار دیا۔ یہ ساری باتیں گزشتہ اسماء الحسنہ میں ہم پیش کر چکے، لیکن صرف اس مقام پر پہنچنا ہے تاکہ یعمانیوں کے مفہوم پہ ہم واضح کر سکیں۔ اور یہ ہوا کہ اپنے تمام صحائف میں جن میں حضرت مسیح سلام علیہ کی آمد کی پیشن گوئیاں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ تمام میں نوعاً پورا ہو اور پورا ہوا۔ پھر دنیا کا نجات دہندہ نور عنا نور، وہ روح اللہ مجسم ہو کر کلمت اللہ یعنی حضرت مسیح سلام علیہ دنیا میں حویدہ ہوئے اور ہر مقام پر کلام کیا، اور کلام بھی اس انداز میں کہ سابقہ کتابوں کے حوالے دیے، سابقہ کتابوں کی آیات کو تلاوت کی، اور وہ کام انجام دیے کہ اب اگر اس کو یکجا کیے جاتے تو اس روئے زمین پر اس واقعات کو تحریر کرنے کی جو کتابیں بنتی جگہ نہ ہوتی، گنجائش نہ ہوتی اس کتابوں کو رکھنے کے لیے۔ عزیزم، ہم اسی حقیقی عرفان کے اسماء الحسنہ میں بہت ساری باتیں حضرت مسیح سلام علیہ کے متعلق، ان کی آمد اول سے متعلق، جس میں آپ کے معجزانہ ولایت یا ولادت، آپ کے معجزانہ معجزات، آپ کے اقوال زرعی اور وہ تورات کے احکام کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب کسی کے ذہن میں ہو جائے کہ انجیل آنے کے بعد اور تورات جو ہے منسوخ ہو گئی، نہیں عزیز، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحائف انبیاء آج بھی ویسے ہی ہے جیسا پروردگار عالم نے اسے اپنے تمام مقدسین کے ذریعے تحریر کروائی تھی۔ آپ کی نبوت کی پیشن گوئیاں، آپ کی اذیت ناک صلیبی موت یعنی جناب مسیح اور قبر میں صلیب موت کے بعد قبر میں دفن ہونا، اور پھر آپ ہی کی پیشن گوئی سے اپنے متعلق کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا،
کتنے دن؟ 3 دن میں۔ اور وہ نہ سمجھ سکے، وہ فقیہ نہ سمجھ سکے، وہ کہتے تھے 23 سال میں تو اس کی تعمیر ہوئی ہے، حضرت سلمان نے کی، تو 3 دن میں کیسے یہ کھڑا کر سکتا ہے؟ تو اس وقت جناب مسیح نے اپنے متعلق فرمایا تھا، یہ راز، یہ باتیں بعد میں واضح ہوئیں جب آپ تیسرے دن قبر سے زندہ خود بہار تشریف لائے ہیں۔ دراصل آپ سلام علیہ کی موت کے تیسرے دن قبر میں زندہ ہونا اور پھر شاگردوں سے کلام کرنا، اور اس وقت آپ کے ایک شاگرد حضرت توما علیہ السلام کا اس وقت وہاں موجود جو نہ تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت مسیح جو ہے دنیا میں دوبارہ خود زندہ ہو کر قبر سے باہر تشریف لا چکے ہیں، تو انہیں ذرا متحیر ہوئے کہ حضرت مسیح کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ انہیں یقین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس یقین کو اس منزل پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ جناب مسیح نے یائر کی بیٹی کو، مردہ بیٹی کو زندہ کیا، ایک بیوہ کے جوان سال بیٹے کے جنازے کو روک کر کے اسے زندہ کیا، اور 4 دن کے دفن شدہ بدبودار لاشے کو صرف نام لے کر آپ نے آواز دی کہ لازر باہر آ، اور لازر کفن سمیت باہر آ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسے یقین نہ آیا، تو کیا زندہ ہو کر کفن سمیت باہر نہ آئے؟ اول ہمارے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ نہیں، ان کی جگہ تو کسی اور کو صلیب دے دی گئی۔ عزیزو، بہت سارے گواہیاں موجود ہیں، اگر آپ خود کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری گواہیاں موجود ہیں، خود ان کی مادر گرامی وہاں موجود تھی، اور جس کو اگر صلیب دی جائے تو وہ چیخ کر کہہ سکتا تھا نا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اور پھر وہ باتیں جو جناب مسیح کے ذہن اقدس کی تھی، وہ صلیب دینے والا شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب جناب مسیح نے کہا کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر۔ اور پھر جناب مسیح کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ تھی، اسی لیے عرض کیا کہ جو اتنے بڑے بڑے خدائی کام کو انجام دے چکے ہوں، خود زندہ نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خود زندہ نہ ہو؟ مگر جناب توما نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کے تسلی کے لیے ان کے ہتھیلی کو سوراخ ہو چکے سوراخ زدہ میں انگلی ڈال کر، اور پسلی جو نیزے سے چھید دی گئی تھی اس میں انگلی ڈال کے دیکھوں گا۔ کمرہ بند سارے شاگرد موجود تھے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب مسیح اچانک ان کے درمیان حاضر ہوئے۔ دروازہ بند، کھڑکیاں بند، چھت بھی نہیں کھلا، کیسے آ گئے؟ تو وہ نور کو کوئی نہیں روک سکتا، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ وہ روح کی شکل میں اب آ گئے، اور مجسم ہو کر جب دنیا میں آئے تھے، اب وہ روح کی شکل میں آ گئے، بلکہ صرف آتے ہی اتنا کہا توما کو مخاطب کر کے، یہ لے میرے ہاتھوں کے سوراخ میں تو انگلی ڈال کر دیکھ لے۔ عزیزو، ہے نا یہ معنی کہ بند کمرے میں اب یہ باتیں ہو رہی تھی اور آپ تشریف لے آئے، جلوہ افروز ہوئے، اور وہی معنی نے جلوہ افروز ہو کر معنی نے کیا کہا توما سے؟ لے سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھ لے۔ تو وہ دست مبارک میں جو سوراخ تھے، تو توما اس کو مخاطب ہو کر جب کہا، توما کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ 40 دن تک وہ ان کے ہمراہ رہے، اور پھر صعود سماوی ہونے سے پہلے 11 شاگرد جو گلیل کی اس پہاڑ پر گئے تھے جو حضرت مسیح سلام علیہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور انہیں دیکھ کر سجدہ کیا۔ سجدہ صرف خدا کو ہے، لیکن جو اس مقام کا ہو، جو ازل سے خدا کے ساتھ ہو، جو روح اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، اسی کو تو سجدہ جائز ہے۔ عزیزو، خدا کا کوئی روپ نہیں دیکھ سکتا، خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ موسیٰ بھی کوئی طور پر نہیں پہچان پائے، لیکن کلام تو ہوا۔ اسی لیے جب وہ پہچان گئے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، مگر بعض نے شک کیا، تو حضرت مسیح سلام علیہ نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بہت قیمتی بات، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، پس جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ جتنے بھی قوم ہیں، زبان کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایمان کا ہے کہ جو بھی جس قبیلے جس کا ہو، وہ جو ایمان لائے گا جناب مسیح سلام علیہ پر، شاگرد بنا، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو وہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اب میں دوبارہ دنیا میں جب آؤں گا تو جس کام سے میں نے منع کیا ہے، یعنی یا معنیوں نے جس کام سے منع کیا تھا، وہ 10 احکامات،
اور بھی باتیں، اس پر جو عمل پیرا ہوگا ایمان کے ساتھ تو اسی کو نجات ملے گی۔ تو اب کیا مانے کے منع کرنے کے باوجود، یعنی منع کرنے کے باوجود گناہ میں باز نہ آئے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دیکھیں گناہ تو معاف ہو جائے گا، ایمان نہیں ہے تو پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ ہے آگ اور گندک کی جھیل، وہ جس کو جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزو، اس جھیل سے بچنے کے لیے ہمیں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جب جناب مسیح سلام علینا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے، اپنے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ میں کافی دفعہ اس جملے کو دہرا چکا ہوں، قرآن کی آیت سورہ بقرہ 210 میں ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ نزول کرے گا اور عدالت کرے گا، یعنی فیصلہ کر دے گا وہ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جب وہ الگ الگ کرے گا کہ جو جنت والے ہیں اور دوزخ والے ہیں دونوں کو الگ الگ کر دے گا؟ تو اب سوچے کہ ہمیں کہاں کس طرف ہونا چاہیے، جنت والوں میں یا دوزخ والوں میں؟ ایمان کی اصل بات ہوگی، ایمان کس کے پاس کتنا ہے۔ تو جو جناب مسیح سلام علیہ پر ایمان لائے گا، ان کے کہے پر عمل کرے گا، اور یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ لازمی ہے۔ عزیزو، پھر کسی اور اسم کے ساتھ حاضر ہوں گے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ ناصر۔